بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسی رات کے بارے میں سوچا ہے جو دنیا کی آخری راتوں میں سے ایک ہوگی؟ ایک ایسی رات جو عام راتوں جیسی نہیں ہوگی، نہ اس میں چاندنی ہوگی، نہ روشنی، نہ سکون، بس ایک عجیب سی خاموشی، ایک گہرا خوف، ایک ناقابل فہم گھبراہٹ چھائی ہوگی۔ وہ رات جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، وہ رات جب وقت جیسے تھم جائے گا اور پھر سورج نکلے گا، مگر وہاں سے نہیں جہاں سے ہم روز دیکھتے ہیں، بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس رات کی علامتیں کچھ لوگوں کو جگا دیں گی، لیکن شاید بہت سے لوگ اس وقت جاگنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے۔ کتنے ہوں گے جو کہیں گے، کاش ہم نے کل توبہ کر لی ہوتی، کاش ہم نے قرآن کھولا ہوتا، کاش ہم نے نماز نہ چھوڑی ہوتی، مگر تب صرف کاش باقی رہ جائے گا۔ نہ قلم چلے گا، نہ اعمال لکھے جائیں گے، نہ معافی کا در کھلے گا۔ آج ہم اسی رات کی بات کریں گے، وہ رات جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے آئے گی۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ رات ہم سے بہت زیادہ دور نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس امتحان کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے قریب مختلف بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو اس وقت کی آمد کی خبر دیں گی۔ ان میں ایک نہایت عظیم، غیر معمولی اور کائناتی نظام کو پلٹ دینے والی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ واقعہ نہ صرف فطرت کے عام اصولوں کے خلاف ہوگا، بلکہ ایمان اور توبہ کے دروازے کے بند ہو جانے کا اعلان بھی ہوگا۔ آئیں اس نشانی کو قرآن، صحیح احادیث اور علماء کی تفاسیر کی روشنی میں تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کا عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک مستقل اور غیر متبدل نظام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ یعنی فطری قانون قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 ایک ایسا غیر معمولی اور خوفناک منظر پیش کرتی ہے جو انسانی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن لمحے کی خبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں بعض آیات اربک سے مراد وہ بڑی، حتمی اور ناقابل تردید نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ ان میں سب سے نمایاں علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ امام ابن جریر طبری، امام قرطبی، امام ابن کثیر اور دیگر جلیل القدر مفسرین نے اس آیت کے تحت واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ یہاں جس نشانی کا ذکر ہے وہ وہی واقعہ ہے جب سورج خلاف فطرت مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ کائناتی نظام کی وہ تبدیلی ہے جو اس دنیا کے فطری اور مقررہ اصولوں کو ختم کر دے گی، اور اس کے بعد توبہ، ایمان اور عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس نشان قیامت کا نہایت تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب وہ طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یہ حدیث نہ صرف سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی قطعی خبر دیتی ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد ہدایت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی اس وقت کے بعد کوئی انسان توبہ کرنا چاہے، ایمان لانا چاہے یا نیک عمل کرنا چاہے تو یہ سب کچھ اس کے لیے بے فائدہ ہوگا۔ علماء کرام کا بھی اس مسئلے پر اجماع ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام نووی فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں رہے گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، یہ نشانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو آخری تنبیہ ہے۔ اس کے بعد ہدایت کی راہیں بند ہو جائیں گی اور جو جیسا ہوگا ویسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 3 بڑی علامات گنوائیں، جن میں سب سے پہلے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا۔ 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج اور زمین سے جانور یعنی دابت الارض کا نکلنا۔ ناظرین، یہ تمام دلائل سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہ صرف ایک کائناتی انقلاب ہوگا بلکہ روحانی طور پر بھی ایک اٹل فیصلہ ہوگا۔
اس کے بعد انسانوں کو نہ ندامت فائدہ دے گی، نہ آہیں، نہ سجدے، نہ دعائیں۔ علماء تفسیر اس نشانی کو انقلاب فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے قوانین میں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جیسے دن کا نکلنا، رات کا آنا، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، وہ سب اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا در حقیقت اس دنیا کی روحانی اور مادی زندگی کے خاتمے کی نشانی ہے۔ امام طحاوی، امام بہقی، امام مردویہ اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب میں اس پیشانی پر تفصیلی ابواب باندھے ہیں۔ امام بہقی نے اپنی السنن الکبریٰ میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے متعدد اثرات و حدیث کو جمع کیا ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو زمین پر ہر انسان کو یہ خبر پہنچ جائے گی اور ایک عمومی عالمگیر اٹل کیفیت طاری ہو جائے گی، جس میں ہر دل پر یقین تو اتر آئے گا مگر فائدہ نہیں دے گا۔ ایک اور اہم نکتہ جو مفسرین اور محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ نور سے خالی ہوگا، وہ روشنی نہیں پھیلائے گا جیسا کہ روزمرہ ہوتا ہے، بلکہ ایک گھپ اندھیرے میں طلوع ہوگا۔ اس کیفیت کو بعض علماء نے سورہ القیامہ کی اس آیت سے جوڑا ہے، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ دونوں غیر معمولی طور پر سامنے آئیں گے مگر روشنی کے بغیر، فقط اعلان زوال کے طور پر۔ سلف صالحین میں سے حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ اور دیگر صحابہ نے بھی اس نشانی کو قیامت کے قرب کا سب سے خطرناک لمحہ قرار دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک لوگ اس منظر کو دیکھ کر کانپ جائیں گے، حالانکہ وہ ایمان پر ہوں گے، اور وہ لوگ جو غفلت میں زندگی گزار چکے ہوں گے ان کے لیے یہ لمحہ ایسا ہوگا جس میں کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ یہ واقعہ اتنا ہولناک ہوگا کہ تمام انسانوں پر سراسیم کی طاری ہو جائے گی، لوگ دوڑیں گے، چیخیں گے، کہیں گے ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا جب ہر زبان بند، ہر قلم روک دیا جائے گا اور ہر کتاب بند ہو جائے گی۔ سائنس کی زبان میں اگر اسے بیان کریں تو یہ زمین کے گھومنے کی سمت کا الٹ جانا یا کسی عظیم فلکیاتی حادثے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ محض ایک طبیعی یا سائنسی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک الہی فیصلہ ہوگا جس کا مقصد انسانی آزادی کو ختم کرنا اور اعمال کے باب کو بند کرنا ہوگا۔ یہ لمحہ صرف عام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ نیک لوگوں کے لیے بھی خوفناک ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو نیک لوگ بھی خوف سے لرز اٹھیں گے اور فاسق لوگ بدحواس ہو جائیں گے، ہر آنکھ آسمان کی طرف ہوگی اور ہر دل میں ایک ہی سوال ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مگر جواب صرف خاموشی اور فیصلہ شدہ تقدیر ہوگی۔ یہ نشانی اس لیے نہیں آئے گی کہ لوگ ایمان لے آئیں بلکہ اس لیے کہ اللہ اپنے حکم کا اعلان کر دے کہ اب نہ کوئی نصیحت فائدہ دے گی، نہ کوئی واعظ اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی فقیہ یا عالم ہدایت دے سکے گا۔ انسان صرف اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب دروازے کھلے ہوں اور موت یا قیامت کی آخری ساتھ نہ آ پہنچی ہو۔ جب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے ایک رات پہلے دنیا پر ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہوتی، نہ وقت کے لحاظ سے، نہ احساس کے اعتبار سے، اور نہ ہی کائناتی نظام کے لحاظ سے۔ احادیث میں آیا ہے کہ وہ رات 2 یا 3 راتوں کے برابر طویل ہوگی، گویا وقت ٹھہر جائے گا۔ اس طویل رات کے بارے میں روایات حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمرو اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، جنہیں مختلف محدثین جیسے امام بہقی، امام مردویہ، عبد الرزاق ابن حجر اسقلانی اور دیگر نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل کیا علامت نہ ظاہر ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ رات بہت لمبی ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اسے 2 راتوں کے برابر محسوس کریں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ رات 3 راتوں جتنی لمبی ہوگی۔ یہ اس قدر غیر معمولی ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تہجد میں اٹھنے کے عادی ہیں، وہ پہلے اس بات کو محسوس کریں گے، وہ نماز کے لیے اٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادات کریں گے، پھر آرام کریں گے۔ جب دوبارہ بیدار ہوں گے تو دیکھیں گے کہ فجر کا وقت اب تک نہیں ہوا۔ وہ حیران ہوں گے کہ شاید وقت کا حساب غلط ہو گیا ہو یا کچھ اور ہو۔ دوبارہ نماز پڑھیں گے، پھر آرام کریں گے، اور پھر جب بار بار یہی صورتحال دیکھیں گے کہ رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تب وہ گھبرا جائیں گے۔ یہی لوگ سب سے پہلے سمجھ جائیں گے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے گا، گھروں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ شاید اس وقت دنیا کی سائنسی ترقی اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ لوگ وقت کا درست اندازہ بھی نہ لگا سکیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی ذکر کیا کہ ممکن ہے کہ اس وقت دنیا کا نظام بگڑ چکا ہو، بجلی، انٹرنیٹ یا گھڑیوں جیسی سہولیات موجود نہ ہو،
لوگ سورج، چاند اور آسمان سے ہی وقت کا اندازہ لگا رہے ہوں۔ اس طویل رات کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ لوگ نماز، سونا، جاگنا اور روزمرہ کے معمولات کے درمیان الجھ جائیں گے، لیکن وقت آگے نہیں بڑھے گا۔ کئی لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ شاید سورج طلوع ہو چکا ہے مگر بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کچھ اسے کسی موسمی تبدیلی یا زمین کے جھکاؤ سے تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حقیقت بہت مختلف ہوگی۔ یہ رات دراصل اس بہت بڑی تبدیلی سے پہلے کی آخری رات ہوگی، قیامت کے بڑے کائناتی اشارے سے پہلے کا لمحہ۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ نیک لوگ اس رات میں بار بار عبادت کریں گے اور ہر بار یہ محسوس کریں گے کہ فجر کا وقت آ چکا ہوگا، مگر وقت وہیں کا وہیں۔ لوگ گھبرا کر مسجدوں کی طرف دوڑیں گے، اذانیں دی جائیں گی مگر فجر نہیں ہوگی۔ اس رات میں ہر شخص کے دل کی حالت ننگی ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہوں گے وہ روتے، گڑ گڑاتے اور پناہ مانگتے نظر آئیں گے، اور جو غافل ہوں گے وہ حیرت، پریشانی اور تکلیف میں ہوں گے مگر سچی توبہ کے بغیر۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس سے پہلے کی رات اس قدر طویل ہوگی کہ اہل زمین کو محسوس ہوگا کہ دنیا کا معمول کا نظام ٹوٹ چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگ اس کو اللہ کا ایک بہت بڑا پیغام سمجھ کر توبہ کی طرف دوڑیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ جب رات اس قدر طویل ہو جائے گی تو لوگ ایک دوسرے کو ہلائیں گے، بلائیں گے، پریشانی کا عالم پھیل جائے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے کرتے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب ہر آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر دل میں ایک بات چمک اٹھے گی، ہم بہت دیر کر چکے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس میں نور نہیں ہوگا، وہ ایک بے نور خوفناک منظر ہوگا، اور یہ اس بات کا عملی اعلان ہوگا کہ اب نہ کوئی نیکی لکھی جائے گی، نہ کوئی گناہ معاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا ذکر قرآن نے کیا، رات جب چھا جائے اور صبح جب سانس لے، لیکن یہ وہ صبح نہیں ہوگی جو نور لائے، بلکہ وہ صبح ہوگی جو بند دروازے کی گواہی دے گی۔ یہ پوری رات اہل ایمان کے لیے ایک آخری آزمائش اور غافلوں کے لیے آخری تنبیہ ہوگی۔ وہ رات انسان کو اس کی حقیقت، کمزوری اور اللہ کی قدرت کا عملی مظاہرہ دکھائے گی۔ جیسے ہی وہ غیر معمولی طویل رات اختتام کو پہنچے اور سورج مغرب سے طلوع ہو، دنیا میں ایک ایسا منظر نمودار ہوگا جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انسانیت کا رد عمل شدید، متضاد اور خوفناک حد تک بے یقینی سے بھرا ہوا ہوگا۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف وہ بندگان حق ہوں گے جو برسوں سے اس لمحے کو حدیث و قرآن کی روشنی میں جانتے تھے۔ جب سورج اپنی فطری سمت یعنی مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو سب سے پہلا رد عمل عوامی اضطراب کی صورت میں سامنے آئے گا۔ لوگ حیران و پریشان ایک دوسرے کو فون کریں گے، چیخیں گے، چیٹ گروپس میں میسجز کی بھرمار ہو جائے گی۔ کیا واقعی سورج مغرب سے نکلا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ قیامت ہے؟ سائنسدان اور ماہرین فلکیات اس حیرت انگیز واقعے کو فوری طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میڈیا پر مختلف ماہرین کو بلایا جائے گا جو نظریات، زمین کی گردش، مقناطیسی نظام یا زمین کے جھکاؤ جیسے سائنسی دلائل دے کر عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ سچائی دلوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دنیا بھر کے نیوز چینلز اس واقعے پر تبصروں اور قیاس آرائیوں سے بھر جائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ زمین کا محور پلٹ گیا ہے، کوئی اسے کسی عالمی سازش یا خلائی مداخلت سے جوڑے گا، اور کچھ لوگ مذاق بھی بنائیں گے، لیکن صرف وہ جو دلوں کی گمراہی میں گرفتار ہوں گے۔ اسی وقت دنیا کے مختلف حصوں میں اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے لو لگائی، احادیث کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سمجھا، وہ رونا شروع کر دیں گے، مساجد کی طرف دوڑیں گے، سجدوں میں گر پڑیں گے، بلند آواز سے دعائیں کریں گے۔ وہ جان چکے ہوں گے کہ آج ایمان کا اعلان کسی کام کا نہیں، مگر ان کے آنسو اس کے لیے نہ ہوں گے۔ وہ اس لمحے کی ہولناکی اور رب کی عظمت سے لرز رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ بار بار اذانیں دیں گے، کچھ لوگ نمازیں پڑھیں گے، کچھ قرآن کھولیں گے، مگر سب جانتے ہوں گے کہ آج یہ صرف دل کا
بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے، نجات کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا، نماز کو ٹال دیا، قرآن کو صرف مرنے والوں کے لیے مخصوص سمجھا اور سچائی کو تاخیر پر ڈال دیا۔ ایسے لوگ حیران ہوں گے مگر بے خبر بھی۔ وہ سوچیں گے کہ شاید یہ کوئی فطری حادثہ ہے، کچھ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، پلان بی بنائیں گے، لیکن دل اندر سے خالی ہوں گے۔ وہ توبہ کا ارادہ کریں گے مگر دل گواہی دے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، آخری لمحوں کے لیے توبہ چھوڑ رکھے تھے، وہ تیزی سے وضو کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، مگر ان کے دل کے اندر ایک عجیب سا خلا ہوگا، جیسے کچھ چھن گیا ہو، جیسے کسی نے ان کے ہاتھ سے نجات چھین لی ہو۔ وہ روئیں گے مگر آنکھوں کا پانی اب دل پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ کہیں گے کاش ہم نے کل توبہ کر لی ہوتی، مگر یہ کاش اب حسرت بن چکا ہوگا۔ عالمی سطح پر خوف کی لہر دوڑ جائے گی۔ کچھ لوگ گھر چھوڑ کر عبادت گاہوں میں چلے جائیں گے، کچھ پہاڑوں کی طرف، کچھ قبروں پر، اور کچھ فریب میں مبتلا ہو کر دجالی طاقتوں کی طرف جھکیں گے۔ دنیا میں روحانی اور سائنسی کشمکش عروج پر ہوگی، مگر اصل نقطہ صرف ایک ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایسے میں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے زندگی بھر سچائی کا ساتھ دیا، وہ شاید خاموش ہو جائیں گے، آنکھوں سے بہتے آنسو، دل میں درد اور زبان پر صرف ایک فقرہ، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور انجام خیر کر۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے تو انسانوں کے لیے عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، قلم روک دیے جاتے ہیں اور لوح محفوظ پر اعمال کی تحریر بند کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نہ کوئی نیکی لکھی جاتی ہے، نہ کوئی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ ہی کسی گناہ کی معافی ملتی ہے۔ یہ دراصل انسان کے امتحانی وقت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جیسے ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی ظاہر ہوگی، ان میں سے سب سے بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ توبہ اور ایمان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب جو بھی نیکی کرنا چاہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو توبہ کرے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لمحے میں لوگ بے چین ہو جائیں گے، وہ صدقہ دینا چاہیں گے، مال تقسیم کرنا چاہیں گے، حتیٰ کہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں لٹانے کو تیار ہوں گے، مگر کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ مساجد میں آ کر وہ جھولیاں پھیلائیں گے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روتے رہیں گے، لیکن آسمان خاموش ہوگا۔ وہ آسمان جو کبھی یا ایھا الذین آمنو کی آواز سے گونجتا تھا اب خاموش ہو چکا ہوگا۔ گلیوں میں، گھروں میں، مساجد میں، بازاروں میں لوگ ایک ہی فقرہ دہراتے نظر آئیں گے، کاش ہم نے کل توبہ کر لی ہوتی، کاش ایک دن پہلے سجدہ کر لیا ہوتا، کاش ایک آیت ہی پڑھ لی ہوتی۔ لیکن یہ سب کاش اب ایک حسرت بن چکے ہوں گے، ایسی حسرت جو قیامت تک بجھنے والی نہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوگی جب اعمال کی کتاب بند ہو چکی ہوگی اور انسان صرف اپنے ماضی کو دیکھ رہا ہوگا، ماضی جس میں سستی، غفلت، نافرمانی اور وقت کی ناقدری نظر آ رہی ہوگی۔ اب کوئی نیا آغاز ممکن نہیں۔ دنیا امتحان گاہ نہیں رہی بلکہ انجام گاہ بن چکی ہے۔ اس گھڑی میں اہل ایمان جنہوں نے سچائی کے راستے پر زندگی گزاری وہ خاموش ہوں گے، ان کے آنسو گواہی دیں گے کہ انہوں نے وقت کو پہچانا، لمحوں کی قدر کی اور توبہ کا در کھلا دیکھ کر جھک گئے، جبکہ غافل، دنیا پرست اور سستی میں ڈوبے لوگ صرف ایک فقرہ بولیں گے، اگر ہمیں ایک موقع اور مل جائے، لیکن وہ موقع گزر چکا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تقدیر مہر بند ہو چکی ہوتی ہے، جہاں انسان صرف نتیجہ دیکھے گا اور عمل کرنے کا وقت مکمل ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ توبہ اور رجوع کا دروازہ آج کھلا ہے، ابھی کھلا ہے، لیکن کب تک ہم نہیں جانتے۔
ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں وہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر گہرے اندھیروں میں ڈھل رہا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت اور دنیاوی سہولتیں بے پناہ بڑھ چکی ہیں، مگر انسان کے اندر کا دل جو کبھی خوف خدا سے لرزتا تھا اب پتھر بنتا جا رہا ہے۔ نمازیں بھول چکے ہیں، قرآن الماریوں میں بند ہے اور آخرت کا ذکر محض جنازوں تک محدود ہو چکا ہے۔ مادہ پرستی نے ہمیں اس قدر ڈھانپ لیا ہے کہ ہم اپنی آخری سانس، موت، قبر اور قیامت کو ایک خواب یا کسی اور کی کہانی سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اس رات کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ وہ رات جس کے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، وہ رات جس کے بعد ندامت بھی فائدہ نہیں دے گی اور نیکیاں بھی لکھی نہیں جائیں گی۔ کیا وہ رات ہم میں سے کسی ایک کی زندگی میں آنے والی ہے، یا خدا نہ کرے آج کی رات ہی وہ آخری رات ہو؟ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آج کی رات سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیا ہمارے پاس رب کے حضور پیش ہونے کے لیے کچھ ہے؟ ہم خود سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ لمحہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ شہرت، پیسہ، دنیاوی کامیابی؟ لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ ہے ہمارے اعمال کا پلڑا، ہماری نیت اور ہمارے دل کا ربط رب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، رجوع کا دروازہ، سب کھلے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص آنکھوں میں ندامت کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو رب اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آج بھی اگر دل سے توبہ کی جائے تو رب فرما دیتا ہے، میں تمہاری طرف پلٹ آیا ہوں جیسے تم میری طرف پلٹے۔ تو کیوں نہ ہم اس ویڈیو کو محض ایک معلوماتی کلپ سمجھ کر بند نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کا رخ بدلنے والا لمحہ بنا دیں۔ کیوں نہ آج رات سجدے میں گر کر اللہ سے کہہ دیں، یا اللہ ہم غافل تھے لیکن اب بیدار ہو گئے ہیں، ہم بھٹک گئے تھے لیکن اب تیرے در پر واپس آ گئے ہیں۔ یاد رکھو، فیصلہ آج کے ایک لمحے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رات صرف ایک رات نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جو بند ہونے سے پہلے ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اگر کل سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر کوئی موقع نہیں ہوگا، لیکن اگر آج ہم لوٹ آئیں تو رب کی رحمت بے پناہ ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دل کے سورج کو جگا لو۔ ہم نے اس ویڈیو میں اس رات کا ذکر کیا، ایک غیر معمولی رات جو انسانیت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ وہ رات جس کے بعد سورج اپنی معمول کی سمت چھوڑ کر مغرب سے طلوع ہوگا، وہ لمحہ جب وقت رک جائے گا، اعمال کی کتاب بند ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی سجدہ باقی رہے گا، نہ کوئی آہوزاری سنی جائے گی۔ وہ رات خاموشی سے آئے گی، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا انقلاب چھوڑ جائے گی جو ہر دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس رات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے دل اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دنیاوی خواہشات کے پیچھے دوڑنے کے سوا کچھ اور رکھا ہے؟ یا ہم بھی ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک ہیں جو کاش کہنے کے منتظر ہیں؟ یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ ایک لمحے کی توبہ پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ ایک آنسو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں روز یاد دلاتا ہے، بیماریوں سے، حادثات سے، موت کی خبریں سنا کر، مگر ہم پھر بھی غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اب وقت ہے جاگنے کا، لوٹ آنے کا، دل کو جھکانے کا۔ ابھی دروازہ کھلا ہے، کل شاید نہ ہو۔ چلیے آخر میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ ہمیں اس رات سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو غفلت سے نکال دے، ہمارے قدموں کو اپنی طرف موڑ دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے راستے پر واپس آ گئے۔ یا اللہ وہ دن نہ دکھا جب ہم توبہ کرنا چاہیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔